لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کتاب کوئی رسالہ پڑھ سکتے نہیں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں کے کسی عالم کی کوئی لمبی صحبت سنگت، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لمبا زمانہ عرصہ ان کو نہیں ملا، تو پھر آدم علیہ السلام کے واقعات بھی ان کو معلوم کیسے ہو گئے؟ ان کے بیٹوں حابیل قابیل کے حالات ان کو معلوم کیسے ہو گئے؟ شیس علیہ السلام کے حالات و واقعات، نوح علیہ السلام کا واقعہ، ان کی قوم کے حالات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات، حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات، حضرت زکریہ حضرت یحییٰ، ان حضرات کے واقعات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسے صحیح بیان کرتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے ان کے آنکھوں دیکھے ہیں، تو آخر ان کے پاس ان واقعات کا علم کہاں سے آتا ہے؟ کوئی کتاب یہ نہیں پڑھ سکتے، کسی استاذ کے شاگرد یہ نہیں ہیں، کسی سابقہ عالم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا نہیں رہا، تو آخر کوئی بندہ بتائے کہ ان کو یہ واقعات کس نے سکھلائے ہیں؟ سوائے اس کے کوئی ذریعہ نہیں کہ اللہ نے سکھلائے ہیں، جو علیم بذات الصدور ہے، جو عالم الغیب والشہادہ ہے، اسی اللہ نے سکھلائے ہیں، اور اللہ کا سکھلانا وحی ہوتا ہے، اور جس پر وحی آتی ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ سابقہ امتوں کے واقعات پوری تفصیل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اور سابقہ نبیوں کے واقعات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی وضاحت بسط و تفصیل سے بیان فرماتے ہیں۔ اب یہ بات دلیل ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کی کہ اللہ ہی بتلاتا ہے، اور کوئی ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے کا علم کا نہیں ہے، تو اور وحی کا آنا یہ نبوت کی دلیل ہے، چونکہ وحی صرف نبی پر آتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیلوں میں سے، رسالت کی دلیلوں میں سے ایک مضبوط دلیل یہ ہے، جس دلیل کا منکر کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کہ آخر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سابقہ امتوں کے واقعات بیان کرتے ہیں، سابقہ رسولوں نبیوں کے واقعات بیان کرتے ہیں، ماننے والوں نہ ماننے والوں کے واقعات بیان کرتے ہیں، ایسے واقعات جو سابقہ کتابوں میں بھی نہیں ہیں، محض تاریخ انسانی کا حصہ ہیں، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کو بھی ایسے بیان فرماتے ہیں جیسے گویا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ان واقعات کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور آپ کے سامنے وہ واقعات ہو رہے تھے۔ تو انہی واقعات میں سے یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، امرأت عمران حضرت مریم کی والدہ کا واقعہ، یہ ساری باتیں انہی غیب کی باتوں میں سے ہیں جن کی خبریں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے دی ہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سنا بتلا رہے ہیں۔ تو فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ان غیب کی خبروں میں سے ہیں واقعات جن کی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس میں لایا گیا کہ یہ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف ہے، لہٰذا جو وہاں کے مجاور تھے، جو وہاں کے خدمت گزار تھے، جن میں سے ایک حضرت زکریہ علیہ السلام بھی تھے، تو ہر ایک کہنے لگا کہ اس کی کفالت اس کی پرورش میں کروں گا۔ اب معاملہ جھگڑے تک پہنچا، پھر جھگڑے کو نمٹانے کے لیے معاملہ
پہنچا قرآن اندازی تک، پھر قرآن اندازی کی گئی کہ یہ پانی بہہ رہا ہے، سارے اپنا قلم جس سے اللہ کی کتاب اور دین کی باتیں لکھتے ہو اس پانی میں ڈالو، جس کا قلم پانی کی الٹی رخ پہ بہے گا، پانی ادھر کو جا رہا ہے اس کا قلم ادھر کو بہے تو سمجھو اس نے تربیت کرنی ہے، اس کا حصہ اس کا قرآن نکلے گا، اور جن کے قلم پانی کے رخ پہ بہہ گئے ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ تو یوں قلم ڈالے گئے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قرآن نکلا اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی۔ تو فرمایا آپ ان کے پاس اس وقت نہیں تھے جب وہ اپنے قلم قرآن اندازی کے لیے ڈال رہے تھے کہ کون ان میں سے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت اور پرورش کرے، اور آپ ان کے پاس اس وقت بھی نہیں تھے جب وہ اسی معاملے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے تھے۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ اس بچی کی کفالت میں کروں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کے گھر کی طرف ہے۔ اب اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، برحق نبی ہیں، اور سچے نبی کی اطاعت کرنا واجب ہوتا ہے، سچے نبی کی پیروی کرنا لازم ہوتا ہے، سچے نبی کی زندگی کو اپنانا لازم ہوتا ہے، سچے نبی کے اسوہ حسنہ کو، سنت سنیہ کو، سنت مطہرہ کو، سنت مقدسہ کو اپنانا لازم ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں، آپ کے طریقوں کو اپنائیں، آپ کی سنتوں کو اپنائیں۔ اب یہاں ایک عجیب سی غلط فہمی ہے، شیعوں کو تو ہے ہی ہے کہ شیعہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو کربلا میں خاندان رسول کے دشمنوں نے کیا۔